الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کی یہ دو آیات ہیں۔ انسان رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راستہ ان لوگوں کے علاوہ ہے جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، او لیصمت، وگرنہ پھر وہ خاموش رہے۔ آج مجھے خضر واحیات اور اس کے ایک انتہائی نالائق اور بے وقوف قسم کے مداح علی المرتضیٰ فاروقی اور ایک اور کبیر والا کا عقل سے عاری انسان احمد سعید چتروڑ گھڑی کا بیٹا، جو کہ اس وقت کے عظیم عالم دین، عالم اسلام کے عظیم یونیورسٹی جامعہ خیر المدارس کے استاد الحدیث ہیں، بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے متعلق یہ چھوٹے سے شتونگڑے، جن کو شاید کہ کچھ آتا بھی نہیں ہوگا، وہ ان کا نام اس طرح سے لے رہے ہیں، حضرت مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اور شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان اکابر کے نام اس طرح سے لے رہے ہیں جیسے ان کے وہ چھوٹے بچے ہوں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں اس وقت خضر واحیات کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر دم ہے، اگر واقعتاً تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو وقت طے کر اور پھر شرائط طے کر کے تیرے ساتھ مناظرے کے لیے ہمارے عظیم مناظر
استاذ المناظرین حضرت مولانا محمد عبداللہ عابد وڑائچ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خضر واحیات جن سے پہلے بھی تو کئی مرتبہ بھاگ چکا ہے، تیرے اندر جرت نہیں، تیرے اندر ہمت اور طاقت نہیں کہ تو حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب کے سامنے بیٹھے اور ان سے گفتگو کرے۔ کیا تو نے ڈھونگ رچایا؟ تماشا بنا کے تو مسجد میں داخل ہوا، بغیر بتائے تو آیا، اور مناظرے کا کیا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ جس طریق کے ساتھ تو آیا، اپنے ساتھ بے وقوف اور پاگل قسم کے لوگوں کو تو لے کر آ گیا، مسجد میں آ کر تو نے تماشا بنایا۔ یہ مناظرے کا طریقہ کار ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام جس انداز سے تو لے رہا ہے، یہ کیا مناظرے کا انداز تھا یا بدماشی کا انداز تھا؟ اور چند عقل سے عاری بے وقوف لوگ اس کو شاباش دے رہے ہیں، جیت گیا جی جیت گیا، خضر حیات جیت گیا۔ کیا تو نے مناظرہ جیتا؟ کیا تجھے مناظرے کے اصول و ضوابط کا علم ہے؟ اگر تیرے اندر جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، تو آج فرزند علامہ نعمانی، میرے والد محترم استاذ المناظرین، رئیس المناظرین حضرت مولانا عبد الکریم نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے 1980 کے اندر تمہارے احمد سعید چتروڑ گھڑی کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ وہ مر تو گیا لیکن حضرت مولانا عبد الکریم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں آیا۔ اے فرزند چتروڑی، تو اسٹیج پر بیٹھ کر بک بک کر سکتا ہے، بکواس کر سکتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے، ہمت ہے، تو پھر جس کی تو تعریفیں کر رہا ہے خضر واحیات، اس کو بلا مرکز علامہ نعمانی، جامعہ ابی بکر صدیق کبیر والا، وہاں پر خضر واحیات کو بلا۔ میں حسن معاویہ نعمانی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ دامت برکاتہم العالیہ کو میں لے کر آؤں گا، اور پھر وہاں آ کے مناظرہ کر۔ اور احمد سعید کا بیٹا اگر وہاں تو اس کو نہیں بلا سکتا، تو پھر جو تیرا ادارہ ہے، جو تو نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے، وہاں پر بلا خضر واحیات کو، وہاں پر بھی ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ خضر حیات کبھی بھی حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کو مناظرے کا پتہ ہی نہیں، اس کو مناظرے کی الف با ہی نہیں آتی۔ اگر دم ہے، ماں کا دودھ پیا ہے، تو پھر بغیر شور شرابے کے اصول و ضوابط کے مطابق مناظرے کے لیے آ، اور پھر تجھے پتہ چلے گا، تجھے انشاءاللہ ایسا ہرائیں گے، ایسے دلائل دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تجھے ہم اہل سنت والجماعت سے جیسے خارج کہتے ہیں، اسی طرح ہم تیرے سامنے تجھے اہل سنت والجماعت سے خارج ثابت کریں گے۔ دم ہے تو آ، مناظرہ کر، لیکن انشاءاللہ تیرے اندر جرت اور طاقت نہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں علی المرتضیٰ فاروقی سے اور خضر حیات کے دیگر جو شتونگڑے جن کو کوئی حیا شرم نہیں، ہمارے کابر کا نام جس انداز میں تم لے رہے ہو، خبردار اس بدتمیزی کے انداز کو بند کرو۔ اگر تم نے یہ انداز بند نہ کیا اور اکابر کے نام کو اس انداز میں لیا جیسے خضر واحیات لے رہا ہے، میں اس کو خضر حیات کہنا ہی اچھا نہیں سمجھتا۔ جو واحیات ہے، شرم حیا نہیں، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے،
دغا بازی کرتا ہے، اس کو چیلنج ہمارا قبول ہونا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ آئے